بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب جرمنی 2، مضمون کولمبس خاں جرمنی۔ جنگ عظیم دوم سے جرمنی نے کیا سیکھا؟ جرمنی ایک ایسا ملک ہے جس کا دنیا میں سائنسی ترقی اور ایجادات کے علاوہ فلسفہ اور سماجیات کی تحقیق میں بھی نمایاں حصہ ہے۔ جرمنی کی تاریخ کے درمیان لکیر لگائی جائے تو اس عنوان کی غرض سے مطالعہ کے لیے 8 مئی 1945 سے پہلے اور بعد کے 2 مختلف جرمنی ہیں۔ جنگ سے پہلے جرمنی باوجود اپنی سائنسی اور سماجی ترقی کے ایک درون بین ملک تھا جسے فلاح انسانی کے لحاظ سے زیادہ تر اپنے شہریوں سے غرض تھی، جو ایس سینگوینیس یا حق الدم یعنی خون کے اعتبار سے جرمن نسل کے ہی لوگ تھے۔ اس اصول کے تحت جرمنی میں باہمی نسلی یگانگت کو فروغ تو حاصل ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی بنی نوع انسان کے اجتماعی مفاد کے لیے بے حسی احساس برتری پروان چڑھا، جس کے نتیجہ میں انہوں نے جنگ کے دوران انسانوں پر وہ مظالم بھی روا رکھے جن کے بیان سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کی متوقع فتح کے بعد اتحادیوں نے مستقبل میں جرمنی سے جنگ کے خطرے کے سدباب کے لیے جب غور و فکر شروع کیا تو اگست 1944 میں مورگنٹاؤ پلان کے تحت ایک منصوبہ اس وقت کے امریکی وزیر خزانہ مورگنٹاؤ نے پیش کیا اور تجویز کیا کہ جرمنی کو صنعتی سے زرعی ملک میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس تجویز کو بعد از فتح تبدیل کر کے مارشل پلان پیش کیا گیا۔ یہ امریکی وزیر خارجہ کا پیش کردہ تھا اور سوویت یونین کے بڑھتے ہوئے رسوخ کو روکنے کے لیے پورے یورپ کی معاشی ترقی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ جرمنی کو زرعی کے بجائے صنعتی ملک ہی رہنے دیا گیا کیونکہ ملک میں ہنرمندوں کی استعداد کار سے بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ دوسرے نمبر پر جرمنی کو ڈی نازیفائی کرنا تھا، یعنی نازی نظریات اور خیالات کا خاتمہ، اور ایسے خیالات رکھنے والوں کو سزائیں دے کر اور تربیت کر کے ان کے خیالات کو پاک کرنا تھا۔ گویا اس کے تحت جرمن نازی پارٹی کے خاتمہ کے بعد کی باقیات کی تطہیر اور عوام میں اس کی مقبولیت کا خاتمہ مقصود تھا۔ یہ ایک طویل عمل تھا۔ مغربی جرمنی میں اس کے باوجود سرکاری محکموں اور عدالتوں سے تمام نازی تو نہ نکالے جا سکے، عوام پر نازی ازم کا اثر قائم رہا، اور اس دور کے لوگوں سے ماضی کی بات کی جاتی تو اتحادیوں کے خلاف نفرت کو چھپاتے ہوئے اور اپنے گھروں میں بھی دائیں بائیں جھانک کر بات کرتے۔ ڈی نازیفائی ہونے والوں کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا۔ مشرقی جرمنی کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ وہاں سوویت یونین کے قبضہ میں آنے کے بعد مشرقی جرمنی میں ایک اشتراکی معاشرہ کی تشکیل مقصود تھی، جو ویسے ہی نازیزم کے متضاد نظریہ تھا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کے تحت تقسیم ہونا شروع ہوئی، جس سے سر جنگ کا آغاز ہوا اور اس کے گرم ہو جانے کا خطرہ ہر وقت لاحق رہتا۔ اگرچہ جنگ سے بچنے کے لیے ایک تیسری تجویز بھی سامنے آئی جسے غیر جانبدار تحریک کہتے ہیں، جس میں بھارت، یوگوسلاویہ اور انڈونیشیا جیسے ممالک شامل تھے۔ جرمنی پر سر جنگ کے نفسیاتی اثر کا اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے کارخانے میں ایک ٹی پارٹی کے موقع پر ایک نوجوان بیٹھا اور چائے کے ساتھ کچھ کھا پی نہیں رہا تھا۔ اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو کہنے لگا کہ جنگ لگ جانی ہے اور مر ہی جانا ہے، لہٰذا کھانے کا کیا فائدہ ہے۔ جنگ کے بعد جس دانش مندی اور انتہائی محتاط روش میں جرمنی کے سیاستدانوں نے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے اپنے ملک کو نہ صرف ترقی کی راہ پر گامزن رکھا، بلکہ ہیلمٹ کول جیسے نے بظاہر جھلے بن کر جرمنی کو بغیر کسی خون خرابے کے دوبارہ متحد کرنے کی منزل پالی۔ محتاط روش کی چانسلر میرکل کے ایک جملہ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب اس کا ٹیلی فون امریکیوں نے ہیک کیا تو اس کا رد عمل فقط اس قدر تھا: دوستوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب متحدہ جرمنی میں شہریت کو حق الدم یعنی خون کے رشتوں کے بجائے کے علاوہ یا خونی نسل کے علاوہ اس صدی کے آغاز سے حق تولد ایس سولی تک وسیع کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق حدود جرمنی میں قانونی طور پر مقیم غیر جرمن والدین کے بچے بھی
جرمن شہری قرار پاتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں تارکین وطن کی جرمنی سے وابستگی کو تقویت پہنچتی ہے، جس کا بڑا سماجی فائدہ یہ ہوا کہ نئی پود میں رنگ و نسل کی تفریق بہت حد تک جاتی رہی ہے۔ اگرچہ بعض علاقوں میں الٹرا رائٹ AFD کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، تاہم تارکین وطن کی مجرمانہ حرکات کو بھی اس میں بڑا دخل ہے۔ جرمنی نے اپنے مشرقی صوبوں کی قربانی کر کے آزادی اور اتحاد ہی حاصل نہیں کیا، بلکہ مزاج اور بین الاقوامی سطح پر انسانی ہمدردی کا پرچم بھی بلند کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں پیش کیے گئے اصولوں کا عملی نمونہ بہت حد تک جدید جرمنی کے رویہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ فیض کے الفاظ میں انہوں نے اس جنگ سے، جیسا کہ فیض کہتا ہے کہ عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی، یاس و ہرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، سرد آہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے۔ آج دنیا بھر میں جرمنی اپنی انسانیت نواز ہونے کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جرمنی کی ترقی اور اسلامی تعلیم۔ جنگ عظیم دوم شدت سے جاری تھی کہ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرمنی کے ہار جانے کو مفید قرار دیتے ہوئے جماعت احمدیہ کی شورا کو خطاب کرتے وقت 1941 میں ایک ایسا نکتہ بیان فرمایا جو صرف آپ کی بصیرت سے ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ فرمایا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس جنگ میں جرمنی کو شکست ہوئی تو اس کے بعد تبلیغ کا بہترین مقام جرمنی ہوگا۔ جرمن قوم 300 سال سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس غرض کے لیے اس نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں، مگر ابھی تک وہ اپنے ارادہ میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اگر اس جنگ میں بھی اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی تو ہم اسے بتا سکیں گے کہ خدا نے تمہاری ترقی کا کوئی اور ذریعہ مقرر کیا ہوا ہے، جو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تم خدا کے دین میں داخل ہو جاؤ اور بے حبل من اللہ یا آل عمران آیت 113 ترقی کر جاؤ، پھر تمہیں دنیا میں کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا۔ بس میں سمجھتا ہوں جرمن قوم کا اس شکست میں دینی لحاظ سے بہت بڑا فائدہ ہے، اور ان قریب تبلیغ کے لیے ہمیں ایک ایسا میدان میسر آنے والا ہے جہاں کے رہنے والے باتیں نہیں کرتے بلکہ کام کرتے ہیں، اور زبانی دعوے نہیں کرتے بلکہ عملی رنگ میں قربانیاں کر کے دکھاتے ہیں۔ بحوالہ خطبات شورا جلد 2 صفحہ 577 مطبوعہ قادیان۔ بعد از اتحاد جرمنی کی جنگی مجبوریاں۔ جرمنی کے دوبارہ متحد ہونے کے بعد جرمنی کی بین الاقوامی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا تو جرمنی کی وفاقی فوج کو بھی اب تک 21 مقامات پر اتحادیوں اور یونائٹڈ نیشنز کے ایما پر مشرقی یورپی ممالک، افریقہ اور افغانستان اور شرق الاوسط میں جنگی کارروائیوں میں حصہ لینا پڑا۔ سن 2003 میں جب امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ جرمنی کو کیمیائی ہتھیاروں کے جھوٹے بہانے کے تحت عراق کے خلاف کارروائی کی غرض سے جرمنی کو ساتھ ملانے کے لیے آئے تو اس وقت SPD کے شروڈر چانسلر تھے اور گرین پارٹی کے فشر وزیر خارجہ تھے۔ فشر نے نہایت صاف گوئی سے پریس کانفرنس میں امریکہ کا جرمنی کو نازیزم سے آزاد کروانے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہا، معافی چاہتا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں یعنی عراق کے خلاف سن 2003 میں حملہ کا جواز کا خود بھی قائل نہیں ہوں، لہٰذا میں پبلک میں کیسے جا کر کہہ سکتا ہوں چلیں جنگ کے لیے، پبلک میں کیسے جا کر کہہ سکتا ہوں چلیں جنگ کے لیے، کچھ وجوہات ہیں۔ ان الفاظ پر اور امریکی وزیر دفاع کو بے نیل و مرام لوٹنا پڑا۔ مسٹر فشر کے یہ الفاظ ان کی سچائی اور جرت کی علامت کے طور پر تاریخ میں محفوظ رہیں گے اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ آواز مرزا عمران احسن۔